learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह तौबा आयत 40। इल्ला तंसुरूहु, अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे, फ़क़द नसरहुल्लाहु, तो यकीनन अल्लाह ताला ने उसकी मदद की। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब उसे उन लोगों ने निकाल दिया जिन्होंने कुफ़र किया। यानी अगर तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करते, यानी उसके साथ तबूक के लिए नहीं निकलोगे, तो अल्लाह ताला तुमसे बेनियाज है, तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसने बेबसी के हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। जब कुफार ने आपको मक्का से निकाल दिया था और उन्होंने आपको कत्ल करने का इरादा किया, और इस मकसद के लिए उन्होंने पूरी कोशिशें भी की, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकलने पर मजबूर कर दिया। मक्का से निकलते वक्त आपने फरमाया था, ऐ सरजमीन मक्का, तो दुनिया की ज़मीनों में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। अगर यहाँ के रहने वाले मुझे ना निकालते तो मैं कभी ना निकलता। सानियस नईनी, वो दो में से दूसरा था। इज़ हुमा फिल गारी, जब वो दोनों गार में थे। इज़ यकूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साथी से कह रहा था, ला तहज़न, गम ना करो, इन्नल्लाह मअना, यकीनन अल्लाह ताला हमारे साथ है। यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गारे सौर में पनाह गुज़ी थे, और 3 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर शदीद मुशक्क़त में उस गार में रहे। इर्द गिर्द दुश्मनों ने तलाश का सिलसिला जारी रखा हुआ था ताकि उन्हें पकड़ कर कत्ल कर डालें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर से फरमा रहे थे कि जब वो शदीद खौफ और गम का शिकार थे कि गम ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है, यानी उसकी मदद हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, तो अल्लाह ताला ने उन पर अपनी सकीनत नाजिल की। व अय्यदहु बिजुनूदिन, और ऐसे लश्करों के साथ कुव्वत दी, लम तरौहा, जिनको तुमने नहीं देखा। अल्लाह ताला ने उन्हें सुकून और सबात अता फरमाया जिससे उनका दिल मजबूत हो गया। अल्लाह ताला ने अपने रसूल की मदद ऐसे मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के जरिए की जो नजर नहीं आते थे, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। इस आयत से ये पता चलता है कि सकीनत अल्लाह ताला की नेमत है जो अल्लाह ताला पर कामिल एतमाद और ईमान के मुताबिक अता की जाती है। वजअला, और कर दिया, कालिमात अल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों की बात को जिन्होंने कुफर किया, अस्सुफ़ला, पस्त। अल्लाह ताला ने काफिरों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। काफिर समझते थे कि वो आपको कैद कर सकते हैं, जिला वतन कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, और उन्होंने इसकी कोशिश भी की लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, इसलिए शदीद गुस्से में थे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करके आपकी हिफाजत फरमाई। व कालिमातुल्लाही, और अल्लाह ताला की बात ही, यल उलिया, वही बुलंद है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वही बुलंद है, यानी दावत तौहीद ही बुलंद और गालिब है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद, यकीनन हम मदद करते हैं अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए, दुनिया की जिंदगी में भी और जिस दिन गवाह खड़े होंगे। सूरह गाफिर 51। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला सब पर गालिब है, उस पर कोई गालिब नहीं आ सकता, ना उससे कोई भाग सकता है। हर चीज़ को वो उसके सही मुकाम पर रखता है। अल्लाह ताला अपनी हिकमत कामिला के मुताबिक मोमिनों की मदद करता है और उसको कभी मुअख्खर भी कर देता है। इनफिरू, निकलो, खिफालन व सिकालन, हल्के हो या बोझल। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को जिहाद की तरगीब दी है कि हल्के हो या बोझल, फरागी हो या तंगी, सर्दी हो या गर्मी, तबीयत खुशगवार हो या बोझल, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद के लिए निकलो। और इससे मुराद ये भी है कि हुज्जतें ना करो, जानी और माली कुर्बानियां दो। हसन रहमतुल्लाह ने कहा कि तंगी और आसानी में निकलो। इसी तरह जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशी और कराहत हर हाल में सुनने और अतात करने पर बैत की। सही बुखारी किताबुल अहकाम। वजाहिदू बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, और अपनी जानों और मालों के साथ अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो, यानी अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद के लिए अपनी पूरी कुव्वतें लगा दो और अपनी जानों और मालों के साथ निकलो। ये आयत दलील है कि जैसे जान के साथ जिहाद फ़र्ज है, उसी तरह ज़रूरत के मौके पर माल के साथ भी जिहाद फ़र्ज है। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें 5 बातों का हुक्म देता हूँ जिनका अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जमात, समा और अतात और हिजरत। इब्ने अबी हातिम। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तअलमून, अगर तुम जानते हो, यानी जिहाद करना तुम्हारे लिए घर बैठने की निस्बत बेहतर
بہتر ہے. اگر تم جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد، اس کے راستے میں جہاد اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول تمہارے حق میں اچھا ہے، کیونکہ یہ درجات کی بلندی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبات فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو. اگر تم جانتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ابدی جنت کے پاکیزہ گھروں میں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سورہ صف آیت 10-12. لو کانا اردن قریبا، اگر ہوتا سامان قریب کا، وسافرن قاصدہ اور درمیانہ سفر، لتبعوکا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے جاتے. یعنی اگر ان کا گھروں سے نکلنا آسان ہوتا، یعنی دنیا کا مال، نفع اور غنیمت آسانی سے ہاتھ آتا، اور سفر ہلکا اور قریب کا ہوتا جس میں مشقت نہ ہوتی، تو وہ زیادہ مشقت کے نہ ہونے اور اس آسانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے. وَلَكِن بَعُودَتْ اور لیکن دور ہو گئی، عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ان پر مسافت. تبوک کی مسافت طویل تھی، سفر مشقت والا تھا، اس لیے کچھ لوگ جہاد کو چھوڑ کر بیٹھ گئے. انہوں نے جھوٹے عذر کیے تو انہیں ڈانٹا گیا کہ اگر قریب کا علاقہ ہوتا اور مال غنیمت سے حصہ لینا ہوتا تو یہ لوگ بھاگ کر آپ کے پیچھے جاتے، لیکن تم لوگ مشقت سے گھبرا گئے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ تو ان قریب وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے، لَوْ اسْتَطَعْنَا کہ اگر ہم استطاعت رکھتے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. یعنی وہ جہاد کے لیے نہ نکلنے اور پیچھے رہ جانے پر اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے کہ وہ معذور تھے اور جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے منافقوں کے بارے میں خبر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین. وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. سورہ توبہ 96. یہلکون انفسہم وہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انہم لکاذبون کہ وہ لوگ بلا شبہ ضرور جھوٹے ہیں. یعنی جہاد سے جی چرانے اور پھر جھوٹی قسمیں کھا کر خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم تو علاقوں کو ویران کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور جھوٹ بول کر عذر کرتے ہیں. یہ ان منافقوں کے لیے عتاب ہے جو غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، تو آپ نے ان منافقوں کو معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وہ جانتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. آپ کو منافقوں کا عذر قبول کرنے پر تنبیہ کی گئی. عفا اللہ عنکا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا. لما اذنت لہم آپ نے انہیں کیوں اجازت دی. ابن جریر طبری سے روایت ہے کہ دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تک کوئی صاف حکم نہیں دیا گیا تھا. ایک منافقین کو عدم شرکت کی اجازت دے دی اور دوسری غزوہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لے لیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف تو فرما دیا لیکن حیرت سے پوچھا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی. تفسیر ابن عباس. تبوک سے واپسی کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے اور آپ کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے. اس سفر سے واپسی پر بھی جب آپ نے ایسا کیا تو منافقین نے آ کر عذر پیش کرنے اور حلف اٹھانے شروع کر دیے. یہ تقریباً 80 لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر کو قبول کر لیا، ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور ان کی باطنی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. صحیح بخاری 4417. اللہ تعالیٰ نے آپ سے درگزر کیا. سورہ نور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت کا حق بھی مل گیا. فرمایا چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں. سورہ نور 62. حتی یتبین لک یہاں تک کہ آپ کے لیے ظاہر ہو جاتے الذین صدقوا وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے. یعنی جب آپ ان کو آزماتے تو آپ پر ظاہر ہو جاتا کہ سچے لوگ کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. تب آپ ان کے عذر کو قبول کر لیتے جو اس کے مستحق تھے اور اس کا عذر قبول نہ کرتے جو مستحق نہیں تھے. لا یستأذنک نہیں اجازت مانگتے آپ سے الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کریں. اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے کو جنت کا راستہ
واسطہ اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ سورہ الحجرات آیت 15۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ متقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر اس کے منع کیے ہوں سے رکتا ہے اور اس سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر متقی وہ تھے جنہوں نے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگی۔ متقیوں کے بارے میں یہ علامت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی کہ وہ پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگتے۔ انما یستأذنک، بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے، الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، وہ جن کے دل شک میں مبتلا ہیں، وہ کامل ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ورتابت، اور شک کرتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، فہم فی ریبہم، چنانچہ وہ اپنے شک میں یترددون، حیران ہیں، یعنی انہیں دین میں سے جس چیز کی طرف دعوت دی جاتی ہے وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا شک ہے جو دلوں میں بس گیا ہے اور اب وہ حیران ہیں، وہ اپنے شک میں جاتے ہیں اور لوٹ آتے ہیں۔ ابن اسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن ابی نے اپنا لشکر الگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیچے ذباب پہاڑ کی طرف ٹھہرایا، اور جیسے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لشکر دوسرے لشکر سے کم نہیں تھا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر روانہ ہو گیا تو عبداللہ بن ابی ان منافقین کو لے کر جو اس کے ساتھ تھے پیچھے لوٹ آیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔